آپ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کو زراعت کے لیے کسانوں، ٹیکنیشینز، انجینئرز، سائنسدانوں، خلابازوں اور زندگی کے تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی ضرورت ہے۔ ناسا ان تمام افراد کو دراصل زمین سے دور مریخ پر لے جا کر ایک نئی دنیا تعمیر کرنا چاہتا ہے، جہاں آنے والی ایک دہائی بعد انسانوں کی دنیا بسانے کا پروگرام بنایا جا چکا ہے۔ ناسا نے قدر حقیقت سے کام لیتے ہوئے دنیا کے تمام ممالک کے تمام افراد کی خدمات حاصل کرنے کے لیے یہ اشتہارات جاری کیے ہیں، تاکہ تمام ممالک کے لوگ اس منصوبے میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے کر ان کے مشن کو عملی جامہ پہنانے میں مدد کریں۔ یقیناً مریخ کا سفر صحرائے گوپی یا انٹارکٹیکا کی جانب انسان کے پہلے سفر سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور کٹھن ہوگا۔ سائنسدانوں کو علم ہے کہ وہ ایک ایسے سیارے پر زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا ماحول زمین کی نسبت انتہائی سرد ہے، جہاں نہ صرف ہوا کا دباؤ 1% ہے بلکہ گریوٹی بھی زمین کی نسبت 38% ہے، اور سورج کے مضر صحت شعاعوں سے بچاؤ کے لیے اوزون کی صورت میں کوئی ڈھال بھی میسر نہیں۔ لہٰذا وہاں ابتدائی انفراسٹرکچر تیار کرنے والے افراد کا ذہین اور قابل ترین ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی اور اعصابی طور پر انتہائی مضبوط ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اسی مشن کو مکمل کرنے کے لیے امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا نے مارس مشن پلان کے نام سے ایک پروگرام جاری کیا ہے، اور اس میں افراد کو بھرتی کرنے کے لیے وہاں جانے کا اعلان کر رکھا ہے، جو مریخ پر جا کر بنیادی ڈھانچہ تعمیر کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے، تاکہ آنے والے وقت میں زمین سے انسانوں کو لے جا کر مریخ پر آباد کیا جا سکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جہاں زمین پر صاف و شفاف ہوا، پانی، کھانے، پھول، خوشبوئیں، کھیلوں کے لیے میدان، جانوروں کے لیے الگ رہنے کی جگہیں اور نباتات کے لیے الگ الگ علاقے موجود ہیں، وہیں مریخ پر یہ سب ایک ساتھ ہی ایک ہی کمرہ نما ہول میں کیسے رہیں گے، اور وہ بھی شفاف ہوا، پانی، کھانوں اور منفرد پھلوں کے بغیر؟ اگرچہ ناسا کی طرف سے 2030 تک پہلا انسانی مشن بھیجنے کا باضابطہ اعلان کافی عرصے پہلے کیا جا چکا ہے، تاہم اب ایلان مسک اور ان کے اسپیس ایکس ایجنسی نے گزشتہ ماہ 2024 تک مارس کی جانب 4 اسپیس کرافٹ بھیجنے کا دعویٰ کیا ہے، جن میں سے 2 میں خلاباز بھی ہوں گے۔ یہ خلاباز وہاں فیول حاصل کرنے کے لیے پلانٹ بنائیں گے تاکہ زمین کی طرف واپسی کا سفر ممکن بنایا جا سکے۔ ایلان مسک کے ایک بیان کے مطابق ایک اسپیس کرافٹ میں 40 کیبن بنائے جائیں گے، جن میں سے لگ بھگ 100 افراد سفر کر سکیں گے، مگر اس پروجیکٹ پر تبصرہ کرنے والوں کی اکثریت کا کہنا ہے کہ اسپیس ایکس اب تک اپنے زیادہ تر دعوے پورے کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انجینئرنگ نقطۂ نظر سے اس طرح کا سسٹم اسی وقت قابل عمل ہے جب اس کو 500 ٹن سے گھٹا کر محض 150 ٹن یا اس سے بھی کچھ کم کر دیا جائے، اور براہ راست کمرشل فلائٹس کے بجائے ابتدا میں 10 سے 12 ایسے افراد کو بھیجا جائے جو وہاں ایگریکلچر کی بنیاد اور ڈوم کی شکل کے مکانات تیار کریں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف ماہرین اور سائنسدان بلکہ مارس مشن میں دلچسپی رکھنے والے عام افراد بھی اسپیس ایکس کی بجائے ناسا کے مشن کو حقیقت سے زیادہ قریب قرار دے رہے ہیں۔ ناسا کی طرف سے مارس مشن پلان کے لیے خلابازوں کی بھرتی کے جو پوسٹرز آن لائن جاری کیے گئے ہیں، ان میں تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپلائی کرنے کی دعوت دی گئی ہے، مگر فی الحال ان کو ترجیح سروے کرنے والے افراد، ٹیکنیشینز، فارمرز، انجینئرز اور اساتذہ ہیں۔ ناسا کے منصوبے کے مطابق اس مشن کا آغاز 2030 میں پائونیئر اسپیس کرافٹ کے مارس پر لینڈنگ کے ساتھ ہوگا۔ اگلے مرحلے میں وہاں سروے کر کے ڈوم کی شکل کے مکانات بنانے پر کام شروع کیا جائے گا۔
جس کے لیے مریخ کی اپنی مٹی استعمال کی جائے گی، جبکہ 3D پرنٹنگ کے آپشنز پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ 100 میٹر کے ان گھروں کو سرنگوں کے ذریعے آپس میں ملایا جائے گا، جس سے ایک کالونی تشکیل پائے گی، اور اگلے مرحلے میں اس سٹرکچر کو آگے بڑھاتے ہوئے لمبی لمبی ٹنلز کے ذریعے ایک قابل رہائش علاقہ یا ہیبیٹیبل زون بنایا جائے گا، جو لامحالہ آبادی کے بڑھنے کے ساتھ پھیلتا ہوا پورے سیارے کو آباد کر دے گا۔ مگر یہاں انسانوں، جانوروں اور نباتات سب کو ان ڈوم نما گھروں کے اندر اکٹھا رہنا ہوگا، یعنی زمین پر جو خشک کن آب و ہوا اور کھلی فضا ہمیں پیدائش کے ساتھ مفت میسر آتی ہے، مریخ پر وہ کروڑوں اربوں ڈالرز کے مول بھی دستیاب نہ ہوگی۔ لہٰذا شاعروں اور رومانوی طبیعت رکھنے والے افراد کا اس سیارے پر گزارا بہت مشکل ہے، لیکن یہ سب ابھی تک ابتدائی منصوبہ بندیاں اور تصور کی راہ پر چلنے کا ایک پہلا قدم ہے، لیکن حقیقت کیا ہوگی کہنا قبل از وقت ہے۔ مریخ پر زندگی اتنی آسان اور دل فریب نہ ہوگی جتنی ان پوسٹرز میں دکھائی دے رہی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ابتدا میں وہاں رہائش اختیار کرنے والے افراد کو شدید ماحولیاتی تبدیلیوں کے ساتھ انتہائی کٹھن مراحل سے گزرنا ہوگا۔ تفریح کے بغیر کام اور صرف کام کرنا ہوگا۔ دل سے زیادہ دماغ، جذبات اور احساسات سے بڑھ کر عقل کو اہمیت دینا ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں ابتدا میں مریخ پر زندگی انسانی کم اور ایلین نما زیادہ ہوگی، جبکہ سورج کے مضر شعاؤں کے براہ راست زد پر ہونے کے باعث کینسر کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ سست اور کاہل افراد کا بھی مریخ پر گزارا کسی صورت ممکن نہیں، کیونکہ دیگر مشقتوں کے علاوہ وہاں اپنی خوراک بھی خود اگانا ہوگی، مگر یہ زمین کی طرح کسی فارمنگ نہیں ہوگی، بلکہ جدید ترین ایگریکلچر اور جینیٹک ٹیکنیکس استعمال کرتے ہوئے ہائی ٹیک گرین ہاؤسز میں پالک اور سلاد کے پتوں جیسی فصلیں کاشت کی جائیں گی، جن میں کیلوریز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، یعنی فوڈ لورز کا بھی مارس پر رہنا ممکن نہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو زمین پر دستیاب انواع اور اقسام کے پھلوں، سبزیوں اور سی فوڈ کی اصل قدر و قیمت کا احساس ہوگا، جو ہمیں زمین پر بآسانی دستیاب ہیں، اور ہم ان کی قدر کرنے کی بجائے ہر روز ٹنوں خوراک ضائع کر دیتے ہیں۔ ناسا کے منصوبے کے مطابق 2040 تک کالونیز بنا کر مریخ پر آبادکاری کا آغاز کر دیا جائے گا، لیکن اس حوالے سے ایک اور انتہائی توجہ طلب بات یہ ہے کہ وہاں انسان بس جانے کے بعد اسی سیارے پر پیدا ہونے والے بچوں، ان کی صحت، نشوونما اور ذہنی اور نفسیاتی عوامل سے متعلق ہے۔ یقیناً مریخ پر پیدا ہونے والے بچے عام بچوں کی طرح نہیں ہوں گے، شاید ان کا بچپن بھی اسکول جاتے اور پڑھتے لکھتے گزرے، مگر وہ کتابوں سے زیادہ اپنے ماحول سے سیکھیں گے۔ کھلی فضا میسر نہ ہونے کے باعث ان کی زندگی میں سیر و تفریح کم ہوگی، جبکہ کھیلوں میں لو گریوٹی کی وجہ سے وہ صرف باسکٹ بال سے لطف اٹھا سکیں گے، یا شاید وہاں کچھ نئے آؤٹ ڈور کھیل ایجاد کر لیے جائیں گے۔ انسان کی فطرت کا خاصہ ہے کہ وہ ہر رنگ میں ڈلنے اور ہر حال میں جینے کا ہنر سیکھ لیتا ہے۔ جہاں انسانی تصور کی حدیں ختم ہوتی ہیں، وہیں سے انہیں حقیقت کے روپ میں پیش کرنے کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ جب تک آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، تب تک یہ سب محض سائنس فکشن کی کہانیاں ہیں۔ اسی لیے مریخ پر انسان کی آبادکاری ممکن ہے یا نہیں، اس حوالے سے وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر ایک بات یقینی ہے کہ یہ کائنات لامحدود ہے۔ ہمارے نظام شمسی سے باہر نہ جانے کتنے ایسے سیارے موجود ہوں گے جو زمین کے مشابہ ہوں گے، جہاں انسان کو شاید مریخ جیسی روکھی پھیکی اور مشقت طلب زندگی نہ گزارنی پڑے، لیکن ان تک رسائی کے لیے زمین کی حدوں کو پھلانگ کر نئے ٹھکانے بنانا اشد ضروری ہے، اور ناسا کا مارس مشن اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ تو دوستو، مارس مشن پر آپ کو ہماری آج یہ ویڈیو کیسی لگی؟ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔